ایک ریاست میں ایک مہربان بادشاہ راج کرتا تھا۔ وہاں کی رعایا بھی بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ اس بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں جو اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ بادشاہ کی جان بھی اپنی بیٹیوں میں تھی۔ وہ ہر معاملے میں اپنی بیٹیوں کو شامل کرتا اور ہر فیصلہ ان کے مشورے سے لیا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کی سالگرہ تھی تو محل میں جشن کا سما تھا۔ تمام بڑے بڑے وزراء اور دوسرے ممالک کے بادشاہ اور شہنشاہ بھی اس تقریب میں شامل تھے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑی شان و شوکت سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب کے سامنے کہنے لگا کہ میری بیٹیاں تو مجھ پر جان چھڑکتی ہیں، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کی مثال بھی کہیں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ پھر اچانک سے بادشاہ اپنی بڑی بیٹی سے بولا کہ بتاؤ میری پیاری بیٹی، تمہیں اپنا باپ کتنا عزیز ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابا جان، مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی ہیرے موتی ہیں، مجھے ان سب سے پیارے اپنے ابا جان ہیں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، تم میری بہت ہی قابل اور ذہین بیٹی ہو۔ پھر بادشاہ اپنی دوسری بیٹی سے کہنے لگا کہ تم بتاؤ میری بیٹی، تمہیں اپنے باپ سے کتنی محبت ہے؟ تو دوسری بیٹی بھی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، اس دنیا میں جتنے سونے اور چاندی کے جواہرات ہیں، آپ مجھے ان سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میرے نزدیک یہ سونا چاندی کچھ اہمیت نہیں رکھتے، آپ مجھے ان سے بڑھ کر ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی بات سن کر مزید خوش ہوا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کی بے مثال محبت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوں۔ اور پھر بادشاہ اپنی تیسری بیٹی سے پوچھنے لگا، بتاؤ میری پیاری گڑیا، تمہیں اپنے بابا سے کتنی محبت ہے؟ تو چھوٹی بیٹی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے لیے بہت ہی معزز اور قابل احترام ہیں، اور اس دنیا میں جتنا بھی نمک پایا جاتا ہے، آپ مجھے اس سارے نمک سے زیادہ عزیز ہیں۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی بات کچھ ناگوار گزری، اور اب وہاں بیٹھے لوگ بھی بادشاہ پر ہنسنے لگے۔ بادشاہ غصے میں آتے ہوئے بیٹی سے کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ دوبارہ بتانا ذرا۔ تو چھوٹی شہزادی دوبارہ سے بادشاہ کو بہت ہی محبت سے کہنے لگی کہ آپ مجھے اس دنیا میں موجود تمام نمک سے زیادہ عزیز ہیں۔ شہزادی کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ غصے میں آ گیا اور چلا کر کہنے لگا کہ لے جاؤ اسے اور جا کر بند کر دو قید خانے میں، اور اب میں اس کی شکل کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ اور پھر بادشاہ کے حکم پر شہزادی کو قید خانے میں بند کر دیا گیا، اور کچھ روز شہزادی یوں ہی قید خانے میں بند رہی۔ پھر ایک روز بادشاہ کا پرانا اور وفادار وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ہماری چھوٹی بٹیا آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کو اس کی بات پوری سننی چاہیے تھی، آپ نے اس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو باہر نکالیں، اسے اپنے حق میں صفائی پیش کرنے کا ایک موقع دیں۔ بادشاہ چونکہ بہت نرم مزاج کا تھا، اور اب اس واقعے کو کچھ دن گزر چکے تھے اور بادشاہ کا غصہ بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا، تو وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادی کو قید خانے سے باہر نکالا جائے۔ جیسے ہی شہزادی بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی، بلکہ وہ کہنے لگی کہ میں بادشاہ سلامت کے لیے آج کھانا بنانا چاہوں گی۔ اور پھر جیسے ہی کھانا بنا کر وہ دربار میں آئی اور بادشاہ کے حضور کھانا پیش کیا، تو بادشاہ نے جیسے ہی کھانے کا پہلا نوالہ لیا تو وہ انتہائی پھیکا اور بدمزہ تھا، اور وہ نوالہ لیتے ہی بادشاہ کو دوبارہ سے غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ لے جاؤ اسے یہاں سے اور اسے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں بند کر دو۔ بادشاہ کا بگڑتا غصہ دیکھ کر شہزادی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، خدا را مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں، یقیناً آپ میری بات سمجھ جائیں گے۔ وہاں موجود وزیر نے بھی شہزادی کی حمایت کی، تو شہزادی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، اس روز جب آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے کتنے عزیز ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے نمک سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن آج آپ کا کھانا بغیر نمک کے ہے، جو آپ کو بہت ہی بدمزہ لگ رہا ہے اور آپ سے کھایا نہیں جا رہا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ کھانے کو لذیذ بنانے والا نمک ہی ہے، اور اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح سے آپ میری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ میری زندگی میں شامل نہ ہوں تو میری زندگی بہت ہی پھیکی اور بد ذائقہ ہے۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی یہ بات سنی تو اپنے رویے پہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نہ سمجھ تھا، اور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ نمک کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور یقیناً نمک کے ساتھ ساتھ تم میرے لیے خدا کا ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہو۔ جی تو پیارے دوستو،
اگر آپ اس طرح کی مزید مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔